اسلام ہمارا جو دین ہے انتہائی خوبصورت دین ہے، اور ہمیشہ ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال پسند دین ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بیلنس کو پسند کرتا ہے۔ جسٹس سسٹم ہو یا کوئی حقوق، ان کے مساویانہ تقسیم کو ہی ہمارا دین پروموٹ کرتا ہے۔ عورت ہو مرد ہو، ان کے کوئی بھی حقوق ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارا دین جو ہے اس نے اعتدال اختیار کرنے کا ہی کہا ہے، اور اپنے اس وصف خاص، مطلب یہ جو اسلام کی خاصیت ہے نا جو میں ذکر کر رہی ہوں کہ اعتدال پسند ہے، تو یہ جو وصف خاص ہے اس کے سبب دین اسلام دنیا کے تمام تر دیگر جو دین ہیں ان سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ بیوی کے حقوق یعنی کہ حقوق زوجین، میاں بیوی کے، اور ان کے حقوق، پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داریاں ہوں عورت پہ مرد پہ، ہر ایریا، ہاں ایچ اینڈ ایوری ایریا آف لائف، اس میں ہمارا دین اعتدال پسند ہی کرتا ہے، اعتدال سبق دکھاتا ہے کس طرح جینا ہے، بات کیسے کرنی، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور ازدواجی رشتے میں بھی نا منسلک ہونے کے بعد شرعی اور اخلاقی طور پر بھی میاں بیوی پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، میاں کو نہیں پتہ کہ اس کے کیا حقوق ہیں خود کے لیے بھی اور اپنی بیوی پہ، اور بیوی کو بھی اسی طریقے سے نہیں پتہ، جس کی وجہ سے جیسے منیب نے بھی انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ہمارا ڈیورس ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی میاں بیوی کے جو ایک رشتے ہیں، حقوق ہیں، رائٹس ہیں، اور دین کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اسی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا مفتی محمد اختر صاحب نے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ویسے یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور جس طریقے سے نمرہ نے ذکر کیا کہ حقوق کا نہ مرد کو پتہ ہے اور نہ ہی عورت کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا معاشرہ مار کھا چکا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، میں اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، لیکن خوبصورت صرف جو ہے نا وہ برائے خوبصورت نہیں ہوگا، بلکہ اس کی خوبصورتی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ اگر حقوق کی ادائیگی رہے گی تو پھر تو یہ خوبصورت رہے گا، اور اگر حقوق کی ادائیگی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق رکھے تھے ان کی جب ادائیگی نہیں ہوگی تو معاملہ خرابی کی طرف جا کے، اور بجائے الٹا سہولیات کے، سکون کے، راحت کے، جو ہے وہ ڈپریشن، لڑائی جھگڑے اور معاملہ اس طرف چلا جائے۔ پھر حقوق میں یہ ہوتا ہے کہ حقوق کی بنیادی طور پہ میاں بیوی کے اعتبار سے جو ہے دو قسمیں ہیں۔ ایک حقوق تو وہ ہیں جو فرض کے درجے میں ہیں، ٹھیک ہے، جو بیوی پر شوہر کے فرض ہیں اور شوہر پر بیوی کے فرض ہیں، ٹھیک ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ وہ ایسا ہی فرض ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اگر آپ، میں رات ہی کو جب جو ہے نا وہ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے اس میں بڑی ایک اچھی بات ملی کہ اگر آپ ساری اسلامی فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو دین کو جو ہے وہ 4 حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور عبادات جو ہے نا، عبادات یعنی نماز سے لے کے حج تک، یہ 1/3 ہے، اور باقی تمام کی تمام اسلامی فقہ کتابوں میں 3/3 دین معاملات پہ رکھا گیا ہے، آپ کی ڈیلنگز پر ہے، معاملات پہ رکھا گیا ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ ہر میرے خیال سے پاکستان کی سوسائٹی میں بہت کامن ہے، اور وہ مرد حضرات کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے انفورس کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم شادی کر کے لڑکی کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی اب میرے ماں باپ کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے، اس پورے گھر کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اسلام اس میں کیا کہتا ہے؟ جی اسلام دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو فرض حقوق ہیں، فرض حقوق میں بیوی پر ان میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ فتوے کو دیکھیں گے، اسلامی فتوے کو، تو بیوی پر یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا بنائے، شوہر کے کپڑے دھوئے، گھر کا جھاڑو لگائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا اسلامی فقہ میں کہ بیوی پر یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں دودھ نہیں پلاتی تو چونکہ بچے تو ظاہر ہے شوہر کے ہیں، تو شوہر جو ہے وہ ان کے لیے باضابطہ کسی دائیا کا بندوبست کرے، اس کو اجرت دے، پیسے دے، یہ جبر نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں اگر عورت کرتی ہے، نہیں میں بتا رہا ہوں، یہ وہ حقوق ہیں جو فرض والا معاملہ ہے۔ لیکن اخلاقی حقوق میں اگر ہم آ جائیں تو اخلاقی حقوق میں چونکہ بہت ساری چیزیں شوہر کے ذمہ فرض نہیں ہیں، وہ کر رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی کے ذمہ بھی فرض نہیں ہے تو وہ بھی اخلاقی طور پہ کر لے۔
شرعاً فرض ہونا علیحدہ بات ہے اور اخلاقی طور پہ کرنا علیحدہ بات ہے. اب اخلاقی طور پہ یہ ہے کہ شور کے راحت رام کا جو ہے نا وہ مطلب خیال رکھے, شور کے لیے کھانا بنا لے, شور کے کپڑے اگر وہ دھو سکتی ہے, اسے دھونے آتے ہیں تو وہ دھو لے, ٹھیک ہے. اگر وہ ایزیلی گھر کا کام کاج جو وہ کر سکتی ہے, جو اس نے اپنے والدین کے ہاں بھی کیا ہو, یہ بھی اسلامی فتوے میں موجود ہے کہ خاتون نے اگر جو کام اپنے شور کے ہاں نہیں کیا, والدین کے ہاں نہیں کیا, اگر وہ شور اس کو اپنے گھر میں کرنے پہ جبر کرتا ہے تو یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں زیادتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز میرے اس میں ایک سوال اور آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے ایک لڑکی آ گئی, اب وہ لڑکی جو ہے ایکسکیوز می دین کو, اسلام کی جو ہے ٹیچنگز کو فالو کر رہی ہے, وہ کہتی ہے میں کھانا بھی نہیں بناتی میرا کیونکہ میری ڈیوٹی نہیں ہے, میں جھاڑو بھی نہیں لگاتی کیونکہ میری ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن شوہر زبردستی کرواتا ہے. پھر دیکھیں شور کے لیے زبردستی کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں تو درست نہیں ہے, وہ اس میں گناہگار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو زبردستی والی بات ہے وہ تو اس کے بنیادی طور پہ دین سے ناواقفیت ہے اور دین سے دوری کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہا ہے. اسے یہی نہیں پتا کہ میں نے اپنی بیوی پہ کون سی چیزیں میرے متعلق کرنی ضروری ہیں اور کون سی کرنا ضروری نہیں ہے, اور کون سی کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں فرض ہیں اور کون سی کرنا اخلاقی طور پہ وہ اس پہ ہے. کیونکہ سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی شوہر کا حکم ماننا فرض ہے عورت کے اوپر. نہیں, شوہر کا حکم ماننا بالکل فرض ہے, لیکن ان چیزوں میں جن چیزوں میں شریعت نے عورت کو پابند کیا ہے, کہ مثال کے طور پہ نماز میں, روزے میں, غیر کردار کے حوالے سے, پاک دامنی کے حوالے سے, اس حوالے سے کہ وہ بغیر پوچھے سفر پہ نہ جائے, بغیر پوچھے مطلب کسی دور دراز کسی کو ملنے نہ جائے, کچھ ایسے معاملات ہیں نا جو یہ حقوق ہیں ان میں ظاہر ہے وہ شور کی پابند ہے. اس میں کوئی شک نہیں, قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں شوہر کی اطاعت سے متعلق عورت کے لیے کیا احکامات ہیں؟ قرآن و سنت میں شوہر کی اطاعت تو عورت نے کرنی ہے, لیکن ان حقوق میں کرنی ہے کہ جن حقوق میں عورت کو شریعت نے پابند کیا ہے, جیسے آپ جو ذکر کر ٹھیک ہے, جن میں شریعت نے پابند کیا ہے. اگر اپنے شوہر اپنی مرضی سے ہر روز نئی بات نکال کے لے آئے جو شریعت میں بھی نہیں ہے, جو اخلاق میں بھی نہیں ہے, جو قانون میں بھی نہیں ہے, اور وہ عورت کو یہ کہے کہ تم اس کو کرو اور ساتھ یہ بھی کہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اس لیے تم کرو, تو نہیں, یہ درست نہیں ہے. قرآن و سنت میں خواتین مطلب جو بیویاں ہیں وہ انہی باتوں کو کریں گی جن کا انہیں قرآن و سنت نے پابند کیا ہے, کہ وہ شوہر کی جان مال عزت میں خیانت نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, وہ شوہر کے حکم کے مطابق, اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم نے کوئی شریعت کا حکم نہیں توڑنا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وقت پہ کرنا, تو وہ پابندیں کہ وہ کریں گی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جیسے سفر کا معاملہ ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کہ وہ سفر نہیں کریں گی, بغیر شوہر کی اجازت کہ وہ کسی کو ملنا جلنا چاہیں. ملنے جلنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ والدین اور بہن بھائی تو بغیر اجازت کے بھی مل سکتے ہیں, اس میں پابندی نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر رشتہ دار ہیں یا اس خاتون کی اپنی کوئی سہیلیاں ہیں, کوئی دوست احباب ہیں جنہیں وہ ملنا چاہتی ہیں, تو اس میں شوہر کی اجازت رضامندی ضروری ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور اہم سوال, ابھی تو ہم نے شوہر کی سائڈ سے جو ہے نا کیا ہے, ایک جو ہے نا عورتوں کی سائڈ سے بھی آتا ہے شادی کے بعد جو ہے وہ اس کو وہ جو ہے مس یوز کرتے ہیں جی, کہ جیسے ہم تمہاری ذمہ داری ہیں, اب ہماری جو بھی خواہشات ہیں تم نے پوری کرنی ہے, چاہے تمہاری جیب اجازت دے یا نہ دے. نہیں, یہ عورت کی طرف سے یہ ایسا مطالبہ ہے جس کی قرآن و سنت نے حوصلہ افزائی نہیں کی. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کی کہ قرآن و سنت شادی سے پہلے عورت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مرد کا اور میرا کف بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ لفظ کف جو ہے نا, یہ اسلامی فقہ کا عربی کا ایک لفظ ہے جس میں عورت یہ دیکھ لے کہ شوہر جو ہے اور شوہر کا اور میرا کف ہے یا نہیں ہے. مالی طور پر اور کف جو ہے نا وہ حسب و نسب میں بھی دیکھا جائے گا, اسلام میں بھی دیکھا جائے گا, اور مال میں بھی دیکھا جائے گا. مال کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد زیادہ امیر ہے, عورت اس کے درجے میں تھوڑی کم تر مالدار ہے, تو پھر تو وہ اس کا کف ہے ہی ہے. لیکن عورت زیادہ مالدار تھی, مرد کم مالدار ہے, اب یہ تو عورت کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا کہ میں کس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں. اب اس نے کم غریب آدمی کے ساتھ شادی کر دی. اب یہ بڑی لاڈوں میں پلی پڑی ہے اور اس نے ہمیشہ بڑی سہولیات کو دیکھا ہے, اور شوہر کے پاس وہ سہولیات سرے سے نہیں ہیں. تو اب یہ تو عورت نے جب شادی کی اس وقت ہی اس نے غیر کف میں شادی کر دی. اب غیر کف کا مطلب ہے کہ شادی منعقد تو ہو گئی, شادی تو ہو گئی, نکاح درست ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, لیکن کف نہیں ہے. کف نہیں ہے. اب جب کف نہیں ہے تو اب عورت کو پھر جو ہے نا شوہر کے مالی معاملات کو دیکھتے ہوئے
اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، اسی کے مطابق چلنا پڑے گا. جو ہم جیسے بات کرتے ہیں نا کہ اخلاقی طور پہ، جی اخلاقی طور پہ اس کو کرنا پڑے گا. آپ شور کے اوپر دیکھیں نا، قرآن و سنت کی روشنی میں نان نفقہ سکنا، نان نفقہ سکنا کہتے ہیں کہ لباس، کھانا، رہائش، علاج، معالجہ، یہ چیزیں شور کے ذمہ فرض کے درجے میں ہیں. اچھا ایک چیز اور ایکسپلین کریں، اس کی بھی بارے میں مسکنسیپشنز ہیں، لوگ اس کو صحیح طرح سے جو ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں. جب شادی کرو تو اپنا حجرہ الگ کر لو، اب حجرہ الگ کرنے سے کیا ایکسپلینیشن ہے؟ جی حجرہ الگ کرنے سے علیحدہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یعنی آخری درجہ یہ ہے، آخری درجہ پورے کا پورا ایک سیٹ اپ بنا کے الگ دے دیا جائے. یہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ تو سب سے مناسب بات ہے. اب آپ کا سوال جو ہے نا ریلیٹڈ ہے جوائنٹ فیملی نظام سے نا، اس میں کم از کم عورت کو آپ ایک کمرہ، ایک واش روم اور ایک کچن، جس میں وہ آزادی سے اٹھے بیٹھے سوئے کھائے پیے، یہ عورت کا بنیادی حق ہے. اور سکنا اسی میں آتا ہے. نان نفقہ سکنا جو ہم فقہ کی تشریح کر رہے ہیں، سکنا اسی میں آئے گا کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ اتنا تو عورت کو ہر صورت اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ مرد پر فرض ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے روم میں کوئی دوسرا آدمی دخل اندازی نہ کرے، کچن اس میں شامل ہے، نہ آئے. بالکل کچن اس میں شامل ہے، واش روم اس میں شامل ہے، چونکہ یہ وہ زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں کہ جس کے بغیر کوئی انسان جی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر جوائنٹ فیملی نظام میں بھی کوئی رہ رہا ہے تو اتنا سیٹ اپ اس کو دینا فرض ہے، اور اتنا عورت کا حق ہے. اگر عورت اس کے نہ ملنے پہ احتجاج کر رہی ہے تو عورت بالکل رائٹ پہ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے. کیونکہ جب قرآن و سنت اسے کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے تو اس کو ملنا چاہیے. ہاں یہ جو شوہر ہے اگر یہ اتنا ہی دے سکتا ہے اور اتنی کی توفیق رکھتا ہے، اور عورت کسی بڑے فارم ہاؤس کا، کسی بڑے محل کا، کوئی 8-10 کمروں کے گھر کا مطالبہ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ عورت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے وہ مطالبہ. ویسے جب یہ مطالبے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ساس بہو کی لڑائی بھی جو ہے نا آغاز ہو جاتا ہے کہ تم تو چاہتی ہو میرا گھر توڑنا. جی ایسے ہی ہے. تو بنیادی طور پہ اگر ہم اپنے حقوق کے دائرے میں رہیں تو حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے کبھی بھی جو ہے نا وہ لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آتی. جب شور کی خدمت عورت پہ فرض نہیں، خدمت سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کھانا، جھاڑو، اس کے کپڑے، یہ اخلاقی درجے میں تو عورت کرے گی تو یہ محبت اور یہ جو گلدستہ ہے یہ اور زیادہ سجے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ چونکہ مرد بھی عورت کے بہت سارے کام کر رہا ہے جو مرد پہ فرض نہیں ہے عورت کے لیے. ٹھیک ہے، تو عورت بھی بہت سارے ایسے کر دے کہ جو عورت پر فرض نہیں ہے لیکن اخلاقی درجے میں کر دے. باقی رہ جاتی ہے کہ شوہر کے والدین کی خدمت، تو ظاہر ہے وہ شوہر پر تو واجب ہے لیکن عورت پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر عورت یہ اپنے میاں کی محبت کو اس کے دل جوئی کے لیے اور میاں کی راحت کے لیے محبت وہ خدمت کرتی ہے زیادہ اچھی بات ہے. اچھا ابھی شادیوں کی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی ہم نے کچھ ابھی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا مال کا جو ہے نا، مطلب اپنے کف میں جو ہے کرنی چاہیے. آج کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. ایک رپورٹ کی ہے غیر کف 1 کروڑ سے زائد خواتین ہیں جو میرے خیال سے 34 یا 35 سال کی عمر آپ نے پڑھی ہوگی. ایک تو لوگ جو ہیں شادیاں کرنی ہیں تو بہت مہنگی کرنی ہیں، اور شادی کرنی بھی ہے تو پھر وہ صرف جو ہے نا مال دے کے کرنی ہے، مطلب کردار دے کے یا فیملی دیکھ کے نہیں گزر جاتی ہے آج کل. اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا کہ آپ ایک منٹ جلدی بتائیے پلیز. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ تم عورت سے نکاح کرو اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. اور فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دین کو ترجیح دو تمہارے جو ہاتھ ہیں یہ خاک آلود ہو جائیں. یعنی ایک ڈانٹ کا جملہ ہے، تو وہ ایک گویا ہے کہ یہ کف ہے. صرف آپ مال کو دیکھتے رہیں گے تو پھر تو بہت ساری خواتین ظاہر ہے وہ بغیر نکاح اور بغیر شادی کے رہ جائیں گی. جیسے اب رپورٹ ہے کہ 35 سال سے اباؤ 1 کروڑ کے لگ بھگ خواتین ہیں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں. اب ویری کوئکلی ایسی جب سچویشن پیدا ہو رہی ہو تو جو اسلام اجازت بھی دیتا ہے مرد کو 4 شادیوں کی، جی بالکل، تو ایسی سچویشن میں اڈاپٹ کرنا چاہیے. جی بالکل، مرد بنیادی طور پہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حقوق کی برابری، انصاف اور تمام چیزوں کو اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو بالکل وہ اگر وہ اعتدال جو ہے وہ اعتدال رکھ سکتا ہے تو وہ کرے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ، اور یہ جو لاسٹ سیگمنٹ تھا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت امپورٹنٹ تھا. ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ آپ نے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اس کے بعد اپنی زندگی میں
اور اپنے گھرانوں میں اپنے رشتوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.